یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ بسنت کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ یہ کوئی بنیادی طور پر ہندو تہوار ہے۔ بات تہوار کی نہیں ہے، تہوار تو ہر قوم میں ہر تہذیب میں پائے جاتے ہیں، اور اسلام کو محض کسی تہوار پر اعتراض بھی نہیں ہوتا اگر وہ کسی اصولی بات سے ٹکراتا نہ ہو۔ یہ جو بسنت ہے، اس کا جو پس منظر مورخین نے لکھا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، آج کل بہت کچھ آ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ۔ وہ یہ ہے کہ حقیقت رام نامی کوئی بندہ، کوئی اسٹوڈنٹ تھا جو کسی سکول میں مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا تھا، اور ان کا جھگڑا ہو گیا اس کا مسلمان بچوں کے ساتھ۔ تو اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کی۔ مسلمان جوش میں آ گئے، اس کا مقدمہ درج ہو گیا۔ تو رائے بہادر خان کوئی پنجاب کے گورنر تھے ان دنوں میں، تو اس نے اس کو جو قاضی نے سزائے موت کا حکم سنایا تھا اس کو برقرار رکھا۔ تو حقیقت رائے نامی اس ہندو کو یعنی سزا کے طور پر قتل کی سزا دی گئی۔ اب ہندوؤں نے یہ سوچا کہ یہ ایک بے گناہ آدمی کو مار دیا گیا ہے۔ جیسے ہمارے ہیں نا، کسی کی یاد میں کوئی کبڈی کا میچ کھیل لیتے ہیں، کوئی گھوڑ سواری ہو جاتا ہے، میموریل فلاں فلاں۔ تو انہوں نے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ باقاعدہ طور پر اس پتنگ بازی کی ابتدا کی۔ یعنی انفرادی طور پر تو ظاہر ہے میں بھی پہلے بھی چلتی ہوگی، لیکن اس طریقے سے مخصوص دنوں میں انہوں نے اس کی ابتدا کی۔ اور اس کا سبب یہ تھا، یعنی اس میں لاجک یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے پتنگ اڑتی ہے نا اوپر، وہ کہتے تھے کہ ایک بے گناہ آدمی کو قتل کیا گیا ہے اور اس کی روح آسمانوں پر پرواز کر رہی ہے۔ یہ اس کا پس منظر تھا۔ اچھا، بعد میں جب پھر یہاں پر وہ ڈوگرا کی حکومت آئی پنجاب میں، تو اس نے اس کو اور رنگ دے دیا، مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی اتھارٹی تو نہیں ہوتی کہ ہم نے کوئی قانون بنانا ہے، لیکن بات کو واضح کر دینا تو ضروری ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قطع نظر اس کے کہ اس سے نقصان کتنا ہوتا ہے، اور یعنی یہ بڑی ایک بچگانہ سی بات ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے یہ کام کیا تو ہے، لیکن میں نے یہ شرطیں رکھ دی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اسی ممبر سے تقریباً ہر سال پولیس والے ساتھی آ کے مجھ سے اعلان کرواتے تھے کہ پتنگ بازی منع ہے، ہم اس کو پکڑ لیں گے، ہم اسے گرفتار کریں گے۔ میں بھی اعلان کرتا تھا۔ ہاں اچھا، تو جب میں جاتا تھا، کیونکہ یہ لاہور میں ہے نا صرف، تو جب میں جاتا تھا پولیس والے بھی کھڑے ہوتے تھے اور آسمان پتنگوں سے بھرا ہوتا تھا۔ یعنی جو قوم منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتی، وہ قوم اجازت دینے کے بعد رک جائے گی یا وہ ایس او پیز کی پابندی کر لے گی؟ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے کیا بندہ اس پہ تبصرہ کرے کہ نیگیٹو چیز کو زیادہ پروان چڑھایا جاتا ہے، لیکن بہرحال آپ یہ سوچ لیں کہ یہ جو پتنگ بازی کی ابتدا ہے نا، یہ ایک گستاخی پر مبنی شخص کو، جس نے سیدہ پاک کی گستاخی کی تھی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی، اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہندوؤں نے شروع کی تھی۔ مسلمان اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا، ایک تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلوں کی توفیق دے، اور دوسرا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے اب جو کچھ بھی ہے
ملک میں سلامتی رہے، جانیں محفوظ رہیں، اور اس کے جو نقصانات متوقع ہوتے ہیں، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گھوڑے کو گھاس کے پاس چھوڑ دیں اور پھر کہیں گھوڑا گھاس نہیں کھائے گا؟ بڑی سادگی ہے نا، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ چیز ہر لحاظ سے خطرناک ہے۔ کھیل کھیل کھیل، اور تھوڑے کھیل ہیں اس سے پوچھو نا، جس کے معصوم بیٹے کے گلے میں وہ ڈور پھر گئی ہے، اس کی ماں سے پوچھو نا یہ کھیل ہے یا کیا ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے کہ یہ ایک گستاخ شخص کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور دوسرے جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی کس سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہر سال جب بھی ہوتا ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامتی نصیب فرمائے اور پاکستان کے باسیوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ارباب اقتدار ہیں انہیں چیزوں کی حقیقت کو سمجھ کر فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔